ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70% لوگ اومیگا 3 ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، جو مختلف بیماریوں کی صورت میں جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں اومیگا 3 ڈیفیشنسی میں مبتلا ہے اور آپ نے اس کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جب اومیگا 3 آپ کے جسم میں ریسٹور ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے جسم کی ان ضروریات میں سے ایک ہے جسے ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا اور یہ ہر حال میں ہمیں سپلیمنٹس یا خوراک کی صورت میں کھانے پڑتے ہیں۔ فش آئل اور کاڈ لیور آئل اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے دو بڑے سورسز ہیں، لیکن ڈاکٹرز کاڈ لیور آئل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں اومیگا 3 کے ساتھ ساتھ وٹامن اے اور وٹامن ڈی بھی پایا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں وٹامنز فش آئل میں نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کاڈ لیور آئل نہیں کھانا چاہتے تو فش آئل کے بجائے تازہ مچھلی جیسے کہ سارڈین، سالمن وغیرہ یا اس کے علاوہ آپ آرگن میٹ جیسے کہ کلیجی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال ہمارے جوڑوں کے درد، دل کی صحت اور سب سے بڑھ کر دماغ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس آئل میں پائے جانے والا ایک کمپوننٹ DHA کہلاتا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا 20% حصہ اسی DHA کمپوننٹ سے بنا ہے، جسے سیریبرل کارٹیکس گرے میٹر کہا جاتا ہے۔ تو فش آئل یا کاڈ لیور آئل ہماری یادداشت، پڑھائی، مطالعے، فوکس، اٹینشن اور کوگنیٹو فنکشنز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مچھلی کا یہ تیل ان بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو پڑھائی کرتے ہیں لیکن مچھلی کھانا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، وہاں پرانے زمانے سے لوگ کاڈ لیور آئل کو وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے اور آرتھرائٹس سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کاڈ لیور آئل ایستما یا دمہ اور الرجی کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، سانس کی نالی میں سوزش کو ختم کر کے لنگز ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے۔ اس آئل میں موجود وٹامن اے کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کاڈ لیور آئل ہماری جلد کی بیماریوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے، اسپیشلی اگر آپ کو جلد کی خشکی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو اس آئل کا استعمال ضرور کریں۔ اومیگا 3 کا ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ فیٹی لیور کے مریضوں کے لیے بھی اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کا متوازن استعمال جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاڈ لیور آئل میں موجود وٹامن ڈی ہمارے خون میں کیلشیم کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے۔ خون میں کیلشیم کو جذب کرنے کے لیے وٹامن ڈی کو 20 گنا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس لیے کیلشیم ایبزارپشن اور ڈیپوزیشن کے لیے اس کا باقاعدہ استعمال ضروری ہے تاکہ کیلشیم کی کمی سے ہونے والے باڈی کریمپس، جوڑوں کے درد اور نیند نہ آنے یا انسومنیا جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ بات کرتے ہیں اومیگا 3 آئل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ پریکاشنز کی۔ سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کو اس آئل کے باقاعدہ استعمال سے پیٹ کی گیس، فلیچولنس یا برپنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے تو آپ انہیں کیپسول کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فش آئل کو ٹاپیکلی سکن پر اپلائی کر رہے ہیں اور الرجک ریئیکشنز کا سامنا ہے تو آپ اسے سپلیمنٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں بآسانی اورل سپلیمنٹس اور کیپسولز کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں میں اومیگا 3 ڈیفیشنسی کی بڑی وجہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والا اومیگا 6 یا سویابین کوکنگ آئل ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت کو کئی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ سویا آئل، کارن آئل، کینولا آئل یا کاٹن سیڈ آئل وغیرہ میں پایا جانے والا اومیگا 6 انتہائی انفلیمیٹری بھی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا متوازن استعمال یا ماڈریشن میں کیا گیا یوز ہمارے جسم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے کہ ہم اومیگا 3 ڈیفیشنسی کو کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں تو اسے چیک کرنے کے لیے ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے خون میں اس کی اصل مقدار کا پتہ کیا جا سکے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کاڈ لیور آئل اور فش آئل کو بہتر انداز سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ایسے ہی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔